بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مصباح خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مصباح خان آفیشیل. تو آج میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں. تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک لڑکے نے ایسا کیا سوال پوچھ لیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے. ایک ہندو لڑکے نے ایسا کیا سوال پوچھا جس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی پریشان ہو گئے. چلیں آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں. اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا ہے. جب میں دعوتی میدان الحمدللہ کسی نے پوچھا نہیں, بہت پریشان کیا, لیکن اللہ نے جواب دے دیا. تو میرا ان کو بہت پریشان سوال کیا یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں. 72 فرقوں میں جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو کون سا فرقہ دیا جائے یا کون سا فرقہ پہنایا جائے. زیادہ تھوڑی سوالات میں غلطی ہے تو معذرت. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, بہت اہم سوال پوچھا. اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا, میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے, پتہ چلا کہ بارادری میں. اگر میں صحیح سنا, انہوں نے کہا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں, اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا. بھائی صاحب, اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے, قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے, حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے. قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 159 159, وہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا, یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا. قرآن کے کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے. اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 171, جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے, عیسائی نے 72 بنائے, مسلمان 73 بنائیں گے. 73 not 72, 73 73. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ. آپ سمجھ رہے, قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں, لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا, ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان, مسلم, فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا, اپنے آپ کو ندوی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا, دیوبندی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا ہے, مدنی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم, صرف مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے, دنیا بھر میں بٹے ہوئے, چاہے پاکستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, کوئی بھی استان ہو. ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑ رہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی, یہ جو چاروں ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ہم چاروں کی عزت کرتے. چاروں بڑے بڑے علماء تھے, کئی ائمہ تھے, بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہوں نے اور فیمس کیا. یہ چاروں ائمہ ماشاءاللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے. اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں, میرے والد شافعی تھے,
मैं रत्नागिरी से हूँ, बॉम्बे में पैदाइश है। तो बचपन में शाफी पढ़ाने आते थे मैं, बट मेरे वालिद माशाअल्लाह बहुत खुले ज़हन के थे, वो सारे उलमा से बहुत करीब थे और घर पे एवरी सेकेंड डे उलमा आते थे, हनफी आते थे, शाफी आते थे, अहले हदीस आते थे माशाअल्लाह। मुझे याद है कि बचपन में मैं मुजाहिदुल कासमी, काजी मुजाहिदुल कासमी हनफी फिक के बड़े फ़कीह है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। तो पहली बार जो सीखा मैं हनफी मज़हब के बारे में वो थे काजी मुजाहिदुल कासमी के साथ, फिर अली मियां नदवी के साथ घर पे आते थे, मैं उनको मिलने जाता था जब वो मुंबई आते थे। भाई मौलाना पारेख है, ये सब लोग से ताल्लुक थे। फिर मुख्तार नदवी साहब अहले हदीस के अमीर, मेरे वालिद साहब जितने अमीर है सब लोग को माशाअल्लाह या घर पे आते थे, हम उनको मिलने जाते थे। और मैं तो बच्चा था पहले, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का फिर हुआ, और मैं इनसे सीखता था। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया, शेख अब्दुल अजीज सुरैफी, शेख सालिम मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालकी स्कॉलर है, दुनिया में आज लोग कहते नंबर 1 पे का 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, ज़हन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फा अब्दुल रहीम इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फा अब्दुल रहीम थे, और वो कहते थे कुरान में इतने बार भी पढ़ो, कहाँ लिखा ने अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो, कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बिल्कुल। और देखे जाओ तो 95% सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कहता हाथ ऊपर रखना अफजल है, कोई कहता नीचे करना। मैं तहकीक करता हूं, तहकीक करने के बाद मैं बहुत सख्त हूं फॉलो करने के लिए, लेकिन तहकीक करने के बाद मैं जो कहता हूं कि मैं भी सही हूं, ये आम लोग बोलते मैं ही सही हूं, ये प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूं, आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। इस्लाम में माशाअल्लाह इतना वाइड स्कोप है, ये छोटे छोटे बात पे इख्तिलाफ पे रफतन करना चाहिए कि नहीं, हाथ का मानना, जो इस पे झगड़े होते, डिबेट होते, और चारों अइम्मा ये मानते हैं अगर आप कोई दूसरे अइम्मा पे अमल करते तो कोई गुनाह नहीं है, और मैं भी उसको मानता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एडवांटेज दिया है कि मैं मुख्तलिफ अइम्मा, मालकी तो यही नहीं है, मलकिया, शेख मोहम्मद हसन दद्दू नाम सुना ही नहीं होगा, कौन सुना शेख मोहम्मद हसन दद्दू का नाम? एक भी हाथ ने, हाँ एक दो हाथ है उधर। शेख मोहम्मद हसन दद्दू मोरिटानिया के है, मेरे बहुत करीब है, और आज की तारीख में लोग कहते हैं वो सबसे बेस्ट आलिम है, बट बेस्ट नहीं, टॉप 5 में तो आएंगे। हदीस की नॉलेज, कुरान की नॉलेज की है, वो सीखा उनसे। अभी कतर में रहते, कतर ने सिटीजनशिप दे दी उनको, मोरिटानिया के शेख अब्दुल अजीज सुरैफी, तफसीर में महारत है उनकी माशाअल्लाह। वो मुझे बुलाया, मैं बोला कौन है तफसीर, मैं भी नहीं जानता था, मैं बिजी था। मैं बोला भाई बहुत बिजी हूं मैं। मॉर्निंग में एक जन ने कहा मोहम्मद अल अरीफी, मोहम्मद अल अरीफी का नाम सुने आप? मोहम्मद अल अरीफी अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस है हो। मैं बोला बहुत बिजी हूं मैं, मॉर्निंग में आ सकता हूं? अच्छा 7 बजे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बजे गया, शेख अब्दुल अजीज सुरैफी बोले कभी भी आएंगे चलेगा। मैं बोला अच्छा मैं आता हूं 12 बजे। 12 बजे गया, 4 बजे तक ये था, मुझे पता नहीं कौन थे शख्स, बाद में पता चला इतने आलिम मेरे से यंग है, उनका इल्म। वो कहने लगे मेरे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी इतनी तारीफ की है, फिर मैं आपका तर्जुमा देखा वीडियो पे और मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मैं उनके इल्म के हिसाब से 0.0001% भी नहीं हूं,
یہ علماء ہیں، شیخ عبدالعزیز طریفی، شیخ صالح منجد، اسلام کیو این اے، اسلام کیو این اے سنے .info، سب سے فیمس ویب سائٹ فتوے کے بارے میں. وہ فتوا بھی دیں گے تو بولیں گے ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، اچھا یہ چیز افضل ہے. یہ طریقہ ہے آپس میں جھگڑنے کا تھوڑی. تو وہ لوگ کو دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم کبھی بھی نہیں کہتے میں اب حنفی ہے، اگر پڑھتے رفت نہیں کرتے نو پرابلم. وہ کہیں ٹھیک ہمارے نزدیک یہ افضل ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ہے کیونکہ دیر از اے ڈفرنس آف فقہ. ابھی کوئی فالو کرے گا ایلوپیتھی، کوئی فالو کرے گا یونانی، یہ 95% سیم ہے. اور جو اختلاف بھی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، فروری بات پہ، اس کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو سارے علماء سے ملتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، علم حاصل کرتا ہوں. اور وہ مجھے عزت دیتے تو مجھے شرم آتی، وہ میرا ماتھا چومتے تو مجھے شرم آتی. اتنے بڑے عالم بولتے نہیں آپ تقابل ادیان میں ماہر ہے. ارے بھائی میں ماہر نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں بھائی. وہاں کے بڑے بڑے اربوں پتی، بلینئر میرے گاڑی کا دروازہ کھولتے، شرم آتی. عرب لوگ اللہ نے عزت دیے تو دین کی قدر کرتے، نوک دائی کی قدر کرتے، شرم آتی ہے. جہاں تک کہ مسلمان ہیں، جو غیر مسلم دیکھتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے. وہ مسلمان ہے مارو، ہم آپس میں جھگڑتے. ہم اگر ایک ہو جائیں گے، ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی مائی کا لال ہمیں کچھ چھو نہیں سکتا ہے. معاف کرنا ذرا زبان میری بمبئی کی ہو گئی. بالکل صحیح. انشاءاللہ کوشش تو کر رہے، ہم کوشش ہی کر سکتے، باقی اللہ پہ چھوڑتے. جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرو. اگر اللہ نے صلاحیت دی مجھے بات کرنے کی اور بات کرنے کے ٹائم میں چپ بیٹھ جاؤں گا، اللہ مجھ سے صلاحیت لے لیں گا. کیا ڈرنے کا؟ صحیح. ہم تو اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے، زندگی وقف کر دی تو کیا ڈرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. آپ کے پاس بھی اس ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں. مفتی تقی عثمانی اکنامکس کے اندر، اسلامک اکنامکس میں آج کے تاریخ میں نمبر 1 ہے. مفتی تقی عثمانی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، جانتے ہوئیں گے، لیکن آج کی تاریخ میں نمبر 1 ہے. اور ایک شخص تھے جو انتقال ہو گیا، ان کا نام ہے ڈاکٹر حامد حسین حسن. کس نے ڈاکٹر حامد حسین کا نام سنا؟ تھوڑے لوگ نہیں سنا. آپ پاکستان میں رہ کے ڈاکٹر حامد حسین کا نام نہیں سنا تو پرابلم ہے. آپ ڈاکٹر حامد حسین ایجپشین ہے، مصری ہے، جو اسلام آباد میں ان نے اسلامک یونیورسٹی قائم کی. آپ کی فیصل مسجد تو ہے، کس نے بنایا؟ ڈاکٹر حامد حسین حسن اکنامکس کے ماہر ہے. شیخ تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی، عرب ورلڈ میں شیخ بولتے، انڈیا پاکستان میں مفتی مولانا بولتے، تو شیخ الگ الگ لقب دیتے. یہ دونوں ماہر ہے، فادر آف اسلامک اکنامکس. انہیں 19 سال، وہ کہتے تھے، مجھے کافی قریب تھے میرے، ابھی انتقال ہو گیا، 19 سال اسلام آباد میں وہ تھے اور بینظیر بھٹو سے لینڈ لی اور $500 ملین کلیکٹ کیا باہر سے اور اسلامک یونیورسٹی قائم کی. تو جب میں 1991 میں آیا تھا تو میں بولا میں جا کے دکھوں سے، تو وہاں ڈاکٹر انیس احمد ریکٹر تھے. ابھی استقبال کرنے کے لیے ابھی کے جو لیکچر ہے ڈاکٹر محمد الیاس، ماشاءاللہ ان کو ملاقات ہوئی تھی میری. تو آپ کے ملک میں بھی ماشاءاللہ اسکالرز ہیں. ہم ہمارے اسکالرز کی عزت نہیں کرتے. اگر
ہم علماء کی عزت کریں گے, دائی کی عزت کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی عہدہ بڑھائیں گے. اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ اسکالرس کو ملنا. تو 1991 میں آیا تھا ڈاکٹر احسان احمد کو ملنے, اور مل کے میری زندگی بدل گئی. ایک شیخ دیدات تھے, دوسرا ڈاکٹر احسان احمد تھے, اور میرا شوق ہے علماء سے ملنا. تو جہاں بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا ہوں. علماء سے مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی. لیکن میں مختلف علماء سے ملا, مختلف, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, سلفی, اہل حدیث, ماشاءاللہ. چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا. اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین. عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا, آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا مالکی, پکا اہل حدیث, پکا سلفی. سبحان اللہ, کتنا اچھا جواب دیا انہوں نے ان کی اس کے سوال کا کہ ہم لوگ صرف مسلمان ہیں, قرآن مجید میں صرف مسلمس ہیں, کوئی فرقہ نہیں ہے. فرقے صرف ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور قرآن مجید میں بھی یہ کہ ہم لوگ خود آگے چل کے اپنے فرقے بنائیں گے, 73 فرقے. لیکن ہمارے مذہب میں کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم سب صرف مسلمس ہیں, صرف مسلم. تو ماشاء اللہ ذاکر نائک نے بہت ہی اچھا اور بہت ہی تفصیل سے جواب دیا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو, ویڈیو اچھی لگی ہو, پسند آئی ہو, تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.